تجھ پہ رحمتیں ہوں، سلام سے مراد جا تجھ پہ برکتیں ہوں، سلام سے مراد تیرے اوپر بجلیاں نہ گریں، سلام سے مراد حادثے نہ ہوں، سلام سے مراد ناکامیاں نہ ہوں، سلام سے مراد تیرے گھر میں جھگڑے نہ ہوں، سلام سے مراد تیری فصلیں سلامت، سلام سے مراد تیرا جسم سلامت، سلام سے مراد تیری نسلیں سلامت، اور سلام سے مراد تیری نسلیں منگتی نہ ہوں، بھکاری نہ ہوں، محتاج نہ ہوں، سائل نہ ہوں، مفلس نہ ہوں۔ بے بہا مفہوم ہے اللہ کا نام یا سلام ہو، یہ السلام سلام، السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر، ان کو سلام کر۔ میں بہاولپور پڑھتا تھا تو ایک صاحب کو دیکھا، اس کی ٹانگیں ایسے اوپر نیچے ہوتی تھی اور ہر کسی کو السلام علیکم۔ ہم اکثر سلام صحیح نہیں کرتے، بعض اوقات مجھ سے بھی خطا ہو جاتی، السلام علیکم، السلام علیکم کیا لفظ، اور ابھی بڑی نازک زبان ہے، اس لیے میں اکثر اعتراف کرتا ہوں مجھے عربی صحیح نہیں آتی، اردو بھی صحیح نہیں آتی، زیر زبر میں بڑا فرق پڑ جاتا ہے، اس لیے میری عربی میں اکثر اپنے چینل ٹی وی پروگرام میں بھی کہتا ہوں کہ یہ میں دعا پڑھ رہا ہوں، زیر زبر ٹھیک کر لیجئے گا۔ وہ سلام کرتا تھا، ہر وقت سلام کرتا۔ کچھ عرصے کے بعد میں نے ایک دفعہ اس سے پوچھا آپ سلام کیوں کرتے ہیں، یہ ٹانگیں کیا ہیں آپ کی؟ کہنے لگا میرے اوپر سے ٹرک گزر گیا تھا، ٹانگیں چورا چورا ہو گئی تھی، جب میں ہوش میں آیا تو انہوں نے کہا دستخط کر تیری ٹانگیں کاٹنی ہے۔ میں اپنی زندگی میں ٹانگیں نہیں کٹوا سکتا۔ انہوں نے کہا ساری عمر یہ ٹانگیں تیرے جسم کا میت بنیں گی، کچھ نہیں ہوگا، بے حس ہیں، گھسیٹتا پھرے گا، مصنوعی ٹانگیں لگ جائیں گے۔ انہوں نے کہا میں نہیں کرتا۔ آخر میں گھر آ گیا، چونٹی کاٹے مجھے پتا نہ، مکھی بیٹھے مجھے پتا نہ، پیشاب حاجت مجھے پتا نہ۔ کچھ عرصے کے بعد ایک سیانہ آیا، اس نے کہا ایسا کر ویل چیئر میں بیٹھ کے دروازے بیٹھ کے جو گزرے نا اس کو سلام کر، کیا پتا جواب دینے والا ولی ہے، قطب ہے، غوث ہے، کلندر ہے، نقیب ہے، نجیب ہے، ابرار ہے یا خضر ہے، واللہ اعلم۔ کیونکہ جب وہ جواب دے گا نا جا تجھ پہ سلامتی ہو، وعلیکم السلام، جا تجھ پہ سلامتی ہو، تو اس کی سلامتی کیا ہوگی؟ اسی سلامتی میں تیرے سارے کام بن جائیں گے، تیرا گھر پورا تھی ویسی، اس سلامتی میں تیرے سارے کام بن جائیں گے۔ کہا کہ میں نے کیا کیا، اس کی بات دل کو لگی، میں نے دروازے میں بیٹھ کے نہ سلام کرنا شروع کر دیا۔ پھر کچھ عرصے بعد خیال ہوا گلی میں لوگ تھوڑے گزرتے ہیں، ساتھ چوک ہے، چوک میں زیادہ ویل چیئر وہاں رکھوا دی، جو گزرتا تھا السلام علیکم، جواب دے نہ دے، واقف ہو نہ ہو، کہتا ہے میرے سلام دا جواب کہنا دیتا تے کو کیوں کرا، ہاں ہاں بول گئی تم، تو اللہ دی رضا دی خاطر سلام کر، تے کو رب کعبہ دی قسم فرشتے جواب دے سے نہیں۔ اللہ کہ میں سلام کرتا رہا، کچھ ہی عرصے کے بعد میں نے محسوس کیا کہ چونٹی کا احساس ہوا ہے، مکھی کا احساس ہوا ہے، میں نے کہا کام بن گیا، اور حتیٰ کہ آہستہ آہستہ بیساکھیاں واک کرتے کرتے میں نے کہا اب سلام نہیں چھوڑنا۔ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ میں تسبیح تھی، کہنے لگے حضرت اتنا مقام پا لیا اب بھی تسبیح، پر میں جس تسبیح سے مقام پایا پھر وہ چھوڑ دوں؟ کہنے لگے میں نے سلام اب بھی نہیں چھوڑا، جس سلام کی وجہ سے اتنا مقام پایا، اتنا درجہ پایا، یعنی صحت تندرستی اور چلنا پایا، پھر میں سلام چھوڑ دوں؟ اس لیے آج ہر کسی کو کہتا ہوں السلام علیکم، ہر بندے کو سلام کرتے تھے، اور وہ بندہ تیز چلتا تھا، الٹی سیدھی ایسے ٹانگیں ہوتی تھی چھوٹی بڑی، تیز چلتا تھا، اس سلام کی برکت سے چلنا ملا۔ تو میں واقعہ بیان کر رہا تھا، ایک میں نے کہا ہڈیاں رکھیں جو کھاتے ہیں، اب آپ واقعے کو سمجھ رہے ہیں، یہ واقعے سے واقعہ نکلا تھا، ایک ان کو سلام کریں، اللہ کا جو لفظ ہے یا سلام ہے نا، ایک بزرگ بتاتے تھے، بہت بڑی ہستی تھی، فرماتے تھے جس گھر میں جھگڑے ہوں، لڑائیاں ہوں، جس گھر میں بے سکونی ہو، پریشانی ہو، جس گھر میں رزق نہ ہو، روٹی نہ ہو، اس گھر میں اللہ کے نام سلام کو لے آؤ، اس گھر میں دیکھو تونگری کے دروازے کھلیں گے۔ آپ کو میں ایک کنز العمال کی ایک حدیث سناتا ہوں، آقا کا فرمان ہے، جو بندہ، حدیث کا فرمان ہے حضور کا،
ایک سائل آیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غربت تنگدستی کی بہت زیادہ اس نے حالات سنائے. میرے حضور نے فرمایا جب گھر میں داخل ہو سلام کر سورۃ قل هو اللہ پڑھ, بس السلام علیکم سلام اور ایک دفعہ سورۃ قل هو اللہ. یہ ہر حالت میں پڑھ سکتے ہیں, زبان پاک ہے. کچھ عرصے کے بعد وہ بندہ واپس آیا کہ یا رسول اللہ اب تو اللہ نے اتنا دیا ہے کہ پڑوسی بھی کھاتے ہیں. مدینہ منورہ میں ایک درویش کے ہاں بیٹھا تھا, اکثر بیٹھتا ہوں. سعودی عرب کا بڑا نوٹ 500 ریال ہے, بہترین لباس پہنتے ہیں, جو آتا تھا چپ کر کے ایسے نوٹ نکالا اور ایسے مٹھی میں دے دیتے تھے. مجھ سے کہنے لگے آپ کے ہاں وہ 70 شفائیں ہیں, دوا ہے بہت اچھی, وہ لیتے آئیے گا. مکی صاحب فرمانے لگے کہ میں منہ میں رکھتا ہوں تو بڑے گلا صاف ہوتا ہے, بڑی اچھی تقریر کرتا ہوں, تو وہ لیتے ہیں. مجھ سے فرمانے لگے آپ لائے ہیں؟ ہاں. میں کہ میں کل لاؤں گا. نہیں بھائی ابھی جل کے لیتے ہیں, ہوٹل سامنے تھا. تو میں میرے ساتھ چلے گئے عشاء کے بعد. جب کمرے میں داخل ہوئے نا, احد لفظ میں نے سنا. اچھا, میں نے کہا آپ کی دولت کا راز کا اب پتہ چلا. کہنے لگے کیسے؟ میں نے کہا آپ نے سلام کیا تو قل هو اللہ پڑھی, ہاتھ پہ ہاتھ مارا زور سے, ایسے ہنس پڑے اور پھر عجیب بات بتائی. کہنے لگا ہمارے بڑوں کے ہاں غربت اتنی تھی, سبزی منڈی میں گری ہوئی سبزیاں, گلی ہوئی سبزیاں, گلی ہوئی چیزیں لاتے تھے, ان کو کاٹ کے صاف کر کے, بعض وقت نمک مرچ بھی نہیں ہوتی تھی, ابال کے کھا لیتے تھے. کسی درویش نے بتایا کہ جب گھر میں داخل ہو سلام کر اور قل هو اللہ پڑھ, اس دن سے رب نے بخت کے دروازے کھول دیے. اس میں ایک اور واقعہ یاد آیا. اس وقت پاکستان کے وہ بڑے نامور شخص ہیں, مالدار ہیں, انہوں نے اپنا واقعہ سنایا اور سنایا یہ ڈیرہ اسماعیل خان نے. کہنے لگے میرے گھر میں غربت تھی, میرے چچا کا گھر ساتھ تھا, 7 دیوار تھی چھوٹی سی, اور ہمارا گھر تھا. وہ تونگر تھے, ہمیں غربت تھی. آتا تو آٹا ہوتا تھا تو نمک نہیں ہوتا تھا, نمک ہوتا تھا تو مرچ نہیں ہوتی تھی, مرچ ہوتا تھا تو لکڑی نہیں ہوتی تھی. گھر میں آخری غربت تھی. اما کیا کرتی؟ اما کرتی, پتر ہے بیٹا ایک ہے, اما روٹی چپ کر کے آدھی پون روٹی کھلا دیتی تھی, بہنیں بچیاں روتی رہتی تھیں. غربت. یا رخت اقامت کا سر انجام ہے بے جا, اس منزل پر خوف پہ آرام ہے بے جا. ہاں غربت کے بھی ہوتی ہے عجب شام, کرتا ہے سفر جب قافلہ راحت و آرام. غربت. کسی نے ہمیں یہ عمل بتا دیا, گھر میں داخل ہوں سلام کریں اور سورۃ اخلاص پڑھیں, حدیث کا عمل ہے, مستند عمل ہے, بتا دیا. کہنے لگے ہم نے کرنا شروع کر دیا. غربت رہی, ہم نے عمل نہ چھوڑا, غربت رہی, ہم نے عمل نہ چھوڑا. بس فیصلے پل ہوئے. کہا ایک دفعہ میں آیا, اما کہنے لگے بیٹا آٹا ہے لکڑیاں نہیں ہیں. اور میری چچی کیا کرتی تھی, جو بھی کھاتی تھی پیتی تھی اس کے چھلکے ہمارے گھر پھینک دیتی تھی ہمیں جلانے کے لیے. سادہ ہاں ساڑان کی تھے, جلانے کے لیے گھر پھینک دیتی تھی. کہا کہ اماں کہنے لگی بیٹا آٹا ہے لکڑیاں نہیں ہے. تھوڑی دیر ہوئی, پہلے نا اونٹ آتے تھے لکڑیوں کے, اٹھاں دی لد آندی آئی اور لکڑیاں لاتے تھے. اس نے کیا کیا, چچی نے لکڑیوں کے آگے جو کانٹے دار شاخیں تھی نا وہ ساری توڑ کے کٹھی کر کے ہمارے گھر پھینک دی. اماں کہنے لگے پوترا لکڑیاں آ گئے. کہا میں نے وہ پہلی مدد دیکھی اللہ کی. چچی کا حسد اور میرے مطابق اللہ کی مدد. اماں نے لکڑیاں پکا, اس کو جلا کے نا اماں نے مجھے روٹی پکا دی. میں نے ایک روٹی کھا لی. بس اس کے بعد فتوحات اور تمنگری کے دروازے کھلنے لگے, برکت کے دروازے. وہ شخص کراچی میں رہتا ہے اس وقت, جو نئے ماڈل کی گاڑی ہوتی ہے اس کی پہلے بک ہوتی ہے. اعمال کی برکت ہے, اعمال نبوی میں زندگی اور دنیا آخرت کی خیریں ہیں. اعمال کے اندر ایک اور چیز بھی ہے, ذرا میں غور سے کہوں گا سننا. اعمال کے اندر اعمال بھی ہے, اعمال. سمجھ آئیے, اعمال.
برکات کے دروازے ہیں، نبوی اعمال کے اندر دنیا آخرت کی خیریں ہیں، برکات ہیں۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو بظاہر چھوٹی ہیں، بہت پہاڑ سے بڑی، پہاڑوں سے بڑی ہیں، میرے فرمان آقا کا، یہ نکی نکی چھوٹی مبارک چیزیں، ان کو اپنی زندگی میں شامل کرتے جائیں، زندگی خوشحال بنتی جائے گی، برکت۔ ایک اللہ والے تھے، وصیت کی کہ 21 نسلوں میں 2 چیزوں کی کمی نہیں آئے گی، ایک بیٹوں کی، ایک دولت کی کمی نہیں آئے گی۔ میں ساری زندگی، ایک اللہ والے تھے، درویش تھے، صاحب کمال تھے، آخری لمحے میں انہوں نے وصیت کی کہ میری 7، 14، 21 نسلوں میں 2 چیزوں کی کمی نہیں آئے گی، ایک بیٹوں کی، ایک دولت کی کمی نہیں آئے گی۔ المال والبنون، قرآن نے کہا ہے، ایک مال، دوسرا بیٹے، کمی نہیں آئے گی۔ آگے لکھا انشاءاللہ، صاحب کتاب نے جس نے یہ بات لکھی اس میں لکھا ہے کہ میں اس خاندان کی اب تک 9 نسلوں کے بارے میں معلومات کر چکا ہوں، نہ ان میں بیٹوں کی کمی ہے نہ مال کی کمی ہے۔ انہوں نے کہا تھا 7، 14 یا 21، 7، 14 یا 21، اس میں ساری نعمتیں ہیں، اس میں سارے انعامات ہیں، اس میں صحت کے خزانے، اس میں شفا کے خزانے، اس سے رحمت کے خزانے، اس میں راحت کے خزانے، اس میں برکت کے خزانے ہیں۔ اور پھر آگے جو بات لکھی، کہا میں ساری زندگی دن میں کسی وقت مجھے سورۃ رحمان یاد ہے، ایک دفعہ سورۃ رحمان ان نعمتوں کا تصور کر کے پڑھ لیتا ہوں۔ میں نے ساری زندگی ایک بار بھی سورۃ رحمان نہیں چھوڑی، اور اللہ پاک نے سورۃ رحمان میں تقریباً 24 نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے، 24 نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے، اور یہ کیا اس لیے ہے، یہ نعمتیں تمہیں دینی ہیں، یہ نعمتیں دینے کے لیے تذکرہ کیا ہے۔ اور فرمایا میں اس نیت سے ساری عمر، اس نیت سے میں سورۃ رحمان پڑھتا رہا کہ اللہ اس سورۃ رحمان کی برکت سے میری نسلوں میں سے بیٹے اور رزق، مال اور بیٹے۔ عجیب بات بتائی، فرمایا میں نے تفسیر مظہری میں پڑھا ہے، استاد جی نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، ترازو خالی ہو جائے گا، ایک بندے کا ترازو ختم ہو جائے گا، ختم، خذو فغلو ثم الجحیم صلو، پکڑو گھسیٹو جہنم میں ڈال دو۔ فرمایا ایک تھیلی اوپر سے گرے گی اور ترازو میں آئے گی تو بھاری ہو جائے گا۔ توجہ کرنا ذرا، میں آپ کو موتی دے رہا ہوں۔ ایک درویش نے مجھے فرمایا، ایک جنتی انسان نے مجھے بتایا، میں ترازو بھر جائے گا اور یہ جہنمی جس کے بارے میں آئے گا کہ ابھی گھسیٹ کے پھینکو، ایک دم خوش ہو جائے گا۔ میں کیا عمل ہے؟ کہا تجھے یاد ہے ایک دفعہ تو نے میت کو دفن کر کے 3 مٹھیاں مٹی کی ڈالی تھی، اسی کا ثواب ہے۔ اللہ اکبر، واہ واہ واہ، تو میت کے ساتھ کیا تھا 3 مٹھیاں، وَمِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، تو نے 3 مٹھیاں ڈالی تھی مٹی کی، یہ اسی کا ثواب ہے۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں زندگی میں چلتی جائیں، چلتی جائیں، یہ چھوٹے چھوٹے اعمال اپنی زندگی میں شامل کرتے جائیں، رزق وسعت کے بھی دروازے، دنیا اور آخرت کے بھی دروازے، اور کلمے اور خاتمہ بالخیر کے بھی دروازے، یہ بنتے سورتے چلے جاتے ہیں، بنتے سورتے چلے جاتے ہیں۔ ایک چیز اور آپ کی خدمت میں عرض کروں، عصر کی نماز کے بعد کچھ عمل دے رہا ہوں، یہ کبھی زندگی میں ضائع نہ کیجیے گا۔ ایک عمل کا حوالہ پہلے بیان کروں گا حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے، کہ حضرت آپ نے ولایت اور سلوک کی منازل طے کی۔ شاہ ولی اللہ بر صغیر میں ایک سند ہے، ان کے بغیر حدیث کی سندیں کہیں سے بھی جائیں، شاہ ولی اللہ کے بغیر نہیں جاتی۔ اسناد فرمایا میرے والد شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ جو میرے مرشد بھی تھے، انہوں نے فرمایا تھا عصر کی نماز کے بعد سانس روک کے پڑھا کر لا یجلیھا لوقتھا الا ہو، بس جو بندہ سانس روک کے اس کو پڑھے گا، 1 دفعہ 3 دفعہ 5 دفعہ 7 دفعہ جتنی دفعہ پڑھا جائے، یہ قرآن کی آیت ہے، کسی پارے میں ہے، کہاں ہے حافظ بیٹھے ہیں بتا دیں گے۔ لا یجلیھا لوقتھا الا ہو، میری زیر زبر کمزور ہو سکتی ہے، ٹھیک کر لیجئے گا۔ جو بندہ عصر کی نماز کے بعد پڑھے گا، اللہ پاک جل شانہ جب
तक कि मौत नहीं उसको जन्नत महल नहीं दिखाएगा, अल्लाह उसको मौत नहीं देगा। एक फायदा। दूसरा फायदा यह है अल्लाह उसको विलायत देगा। तीसरा फायदा यह है कि अल्लाह उसको दिल को जिंदा रखेगा जब लोगों के दिल मुर्दा हो जाएंगे। चौथा फायदा होगा रोया में, आलम रोया, ख्वाबों में अल्लाह अंबिया, सालिहीन, औलिया, अहलुल बैत, सहाबा, बड़ी बड़ी हस्तियों की ज़ियारतें करवाएगा और अल्लाह उसको पाकीज़ा जिंदगी देगा, तन्हाइयां पाक होंगी, अल्लाह गुनाहों से बचाएगा और अल्लाह जिंदगी में नूर, रूह और रूहानियत अता फरमाएगा। असर की नमाज के बाद, मैंने इसके फायदे अभी भी थोड़े बताए हैं, बहुत फायदे मैं सालों से बता रहा हूं। ला युजल्लिहा लिवक्तिहा इल्ला हू। किस कुरान में है, कहां है आयत, किसी को बताएं? हैं? 9वां पारा, 3रे पाव में। हां, एक तो ये अमल न छोड़ें, अगर याद नहीं याद कर लें, आपसे दरखास्त है। और दूसरा, मैंने बड़े जादू और बे औलाद, 2 बंदों के मैंने बड़े तजर्बे देखे जिन पे जादू है। अच्छा, हम भी कुछ दीवाने भी हैं, नावाकिफ भी हैं। कहते जी अंग्रेजों को जादू जिन्नात नजर बद नहीं होती, हमें होती है। अंग्रेज चांद पे पहुंच गए, हम जादू जिन्नात की बात कर रहे हैं, नजर बद की बात कर रहे हैं। मैंने अंग्रेजों की अब तक सैकड़ों किताबें जमा की हैं, अंग्रेजी में मुख्तलिफ जुबानों में लिखी हुई, अपनी अपरी की साइट पर डाली है। अभी अपरी की वेबसाइट पर जाके सिर्फ एक लफ्ज लिखें, जादुई लाइब्रेरी, अंग्रेजों की सारी किताबें आपके सामने खुल के आएंगी कि अंग्रेज जादू जिन्नात नजर बद को कितना मानता है। हसन साहब हैं इस वक्त आर्कियोलॉजी के डायरेक्टर हैं पंजाब पूरे के, अब भी हैं हसन साहब, नेक शरीफ इंसान है। मैं हड़प्पा गया, मुझे पुरानी चीजों का शौक है। आपने कभी कोई पुरानी चीज नहीं दी, कोई पुराने रेड़ियां दे फीते होवन, पहिए होवन, पुराने रेड़ियां होवन, पुराने चीज़ां होवन, गलियां, आज तक तो समय कह दित्तियां। मेरा म्यूजियम है, मैं पुरानी चीजों को बहुत संभाल संभाल के रखता हूं। बावल नगर वाले मेरा तेल बलवेंदन, मैं सफेद पोश बंदा हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक भी पैसे नहीं गिदे, हुण भी फीस कहनी वेने वेने हजरत दे खीसे पैसे पावन चा। ये पाता कहनी, देखो इन्हां दा हाल देखो, कोई लख 2 लख देवें, कोई अज जो गया चाह कहनी बड़ाई ने आके तुसा तो चाह कहनी पींदे हो, मैं कि मेरे नाल वाले तो पींदे नहीं, तो पिलाओ आगे जी तुसा चाह कहनी पींदे में। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मेरे जज्बे को सच्चा रखे, मैं दावा नहीं कर सकता। अल्हम्दुलिल्लाह अपना खर्चा करके आता हूं, अपना खर्चा करके जाता हूं, फिर भी दावा नहीं कर सकता। अल्लाह मेरी नीयत सच्ची रखे। शाह अब्दुल अजीज दुआ जो रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, अब ये लफ्ज गौर से सुनना, फरमाया रोटी के तवे पे जलते वक्त लगता है, बंदे की नीयत बदलते वक्त नहीं लगता। रोटी के तवे पे जलते वक्त लगता है, बंदे की नीयत बदलते वक्त नहीं लगता। क्या बात कर रहा था, बोले? या रहमान, मैंने 2 वाकयात देखे, एक बे औलाद, एक जादू जिन्नात, अंग्रेज की बात कर रहा था। जो बंदा सिर्फ 11 बार असर की नमाज के बाद सांस रोके या रहमान पढ़ता है, मैंने कई बे औलादों को औलाद होते देखी। उसकी तरफ से घर वाले सारे पढ़े, वो पढ़े, मैंने बेटे देखे हैं। आज भी इन्होंने कहा अल्लाह ने इसको बेटा दिया, इसको औलाद दी, आज भी मुझे बताया